अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाज़रीन, लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर और उनके आले पाक पर। मोहतरम नाज़रीन, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं अल्लाह के वली और जिन्नात का एक ऐसा वाक़या जिसे सुनकर आपका भी ईमान ताज़ा हो जाएगा। यह वाक़या है अल्लाह के वली हज़रत अब्दुल्ला साहब बलूच रहमतुल्लाह ताला अन्हु और एक जिन्नातों का, जो कि कब्रिस्तान के मुर्दों से लोगों की बातें कराया करता था। उसके बाद कैसे हज़रत अब्दुल्ला साहब बलूच रहमतुल्लाह ताला अन्हु की करामत के चलते वो जिन्नात और एक जादूगर हैरान रह गए, जानेंगे हम आज के इसी वीडियो में। तो मेरी आपसे मोतबाना गुजारिश है कि इस वाक़या को मुकम्मल तरीके से समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर आप भी हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सभी सब्सक्राइबर सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह ताला ने हर वलियों कामिलों को अलग अलग करामत से नवाजा है, अलग अलग सिफायतों से नवाजा। अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ वलियों इकराम को ऐसी ऐसी सिफायत अता फरमाई जो कि मिसाल में नहीं मिलती। ऐसा ही एक औलिया कराम का नाम है हज़रत अब्दुल्ला साहब बलूच रहमतुल्लाह ताला अन्हु की। लाहौर के औलिया कराम में से बहुत बड़े वली अल्लाह गुजरे हैं। कहा जाता है कि आप हज़रत अब्दुल्ला साहब बलूच रहमतुल्लाह ताला के आस्ताने के करीब एक किसान का कुआं था। एक दिन वह किसान आपकी खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया, या शेख, या हज़रत, मेरे बेटे के जिस्म पर दाना और फुंसियाँ निकल आई हैं। आप दुआ फरमाइए कि अल्लाह तबारक व तआला उसे शिफा अता फरमाए। आप हज़रत अब्दुल्ला साहब बलूच रहमतुल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह ताला उसे शिफा अता फरमाएगा। तुम अपने कुआं के पानी से उसे नहला दो, इंशाअल्लाह वह ठीक हो जाएगा। कुछ देर से सुकू के बाद आपने फिर फरमाया, मैंने बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में दुआ मांगी है, जिस किसी भी यह कुएं को पानी से नहलाएगा उसका मर्ज ठीक हो जाएगा और उसे शिफा मिल जाएगी। उस किसान ने पहले तो बहुत सोचा, लेकिन फिर हज़रत अब्दुल्ला साहब बलूच रहमतुल्लाह ताला अन्हु के फरमान के मुताबिक अपने बेटे को कुआं के पानी से नहला दिया। अल्लाह तबारक व तआला का फजल व करम देखिए और उस वली की मुंह से निकली हुई बात का असर देखिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कामिल वली के मुंह से निकली हुई बात को पूरा कर दिया और वो बच्चा जिसे यह मर्ज था उसी वक्त ठीक हो गया। उस वक्त से लेकर आज तक लोगों ने अपने इन बच्चे को इसी कुआं के पानी से गुस्ल कराते हैं। जिनके भी दाना फुंसी का मर्ज ला हो जाता, ऐसे औलिया इकराम हैं हज़रत अब्दुल्ला साहब बलूच रहमतुल्लाह ताला अन्हु, और इस गुस्ल से बच्चे सेहतमंद हो जाते हैं और शिफा भी पाते हैं। आजकल इस कुएं को बंद करके हैंडपम्प लगा दिया गया है ताकि कोई हादसा ना हो सके और लोग हैंडपम्प के पानी से गुस्ल करके इस मर्ज से सेहत अदा हो जाते हैं। सो नाज़रीन मोहतरम, इसी तरह बयान किया जाता है कि एक सोख्ताबाज ने, जो कि जादूगर था, अमल के ज़रिए एक जिन्नातों को अपने काबू में किया हुआ था। यानी एक जादूगर था जो बड़ा आमिल भी था और वो जिन्नातों को कब्जे में कर लिया करता था। और उसने एक जिन्नात को अपने काबू में किया हुआ था और वह जादूगर इतना सोख्तेबाज था और इतना बुरा इंसान था कि उसे जिन्नात को हुक्म देकर ज़मीन के नीचे छुपाकर जो चाहता उसे कहलवाता। यह शख्स जिन्नातों को पहले हुक्म देता, जिन्नात ज़मीन के नीचे छुप जाता और फिर यह जो जादूगर जो चाहता वो जिन्नात से कहला लेता था। नाज़रीन मोहतरम, यह जादूगर जिस ज़माने में था उस ज़माने में हज़रत अब्दुल्ला साहब बलूच रहमतुल्लाह ताला अन्हु की खूब शोहरत थी। आप अल्लाह तबारक व तआला के बरगुज़ार बंदे और साहिबे फ़ज़ले करामत वली थे। उस सोख्तेबाज जादूगर की शोहरत भी इस तौर पर सारे लाहौर में मशहूर हो गई थी और यह सोख्तेबाज जादूगर बड़ा
صاحب کرامت ہے۔ قبر میں مردوں کو زندہ کر کے ان سے کلمہ کرتا اور اس طریقے سے بہت ساری باتوں اسے جادوگر سے منسوب ہونے لگی تھی۔ حالانکہ یہ سب جنات کا کیا کرایا تھا۔ لاہور کے بہت سے جاہلوں لوگوں کو اپنے مرید بھی بنا رکھا تھا۔ جس کسی کو بھی اس بات کی خواہش ہوتی کہ وہ اپنے مردے سے کچھ سننا چاہتا ہے، اپنے خاندان کے مرحومین سے کچھ سننا چاہتا ہے، وہ اس سوختے باز جادو اور اس جادوگر کے پاس آ جاتا، اور پھر وہ جادوگر جو کہ بہت بڑا سوختے باز تھا اور بہت بڑا جھوٹا مکار انسان تھا، وہ ان لوگوں کے ان کے مرحومین کی قبر پر لے جاتے اور اسے کے مرحومین سے بات کرانے کے بہانے اس جناتوں کو حکم دیتے، اور وہ جنات اس کے مرحومین بن کر ان سے باتیں کر لیتے۔ کسی بھی شخص کو خواہش ہوتی کہ وہ اپنے مرحومین سے کچھ سننا چاہتا تو وہ اسے سوختے باز کے پاس چلا جاتا اور اس کو اپنے ساتھ اپنے مرحومین کے قبر پر لے جا کر جنات کی زبانی اسے باتیں کروا دیتا، اور لوگ یہ سمجھتے تھے کہ وہ جن نہیں بلکہ مردوں بول رہا ہے۔ شخص کی ہمت اس قدر بڑھ گئی کہ ایک دن وہ بڑے رعب کے ساتھ اللہ کے مقبول اور برگزار ولی حضرت عبداللہ صاحب بلوچ رحمۃ اللہ تعالی عنہ کے پاس آ گیا اور کہنے لگا، اے فقیر، تو نے بہت سے لوگوں کو اپنے مرید بنا رکھا ہے اور اپنی دکانداری تو خوب چمکا رکھی ہے۔ اگر تجھ میں دم ہے تو سارا مال دے گا تو میں چپ چاپ رہوں گا، ورنہ تیری دکانداری جو ہے نا وہ ٹھنڈا کر دوں گا۔ نعوذ باللہ، اور کوئی شخص تیرے پاس فٹکے کا بھی نہیں، کوئی مرید تو بہت دور کی بات، کوئی بندہ بھی تیرے پاس نہیں دکھے گا۔ اس شخص نے اس قدر بدتمیزی کا مظاہرہ کیا کہ پاس بیٹھے ہوئے آپ کے عقیدت مند بندوں کو غصہ آ گیا، مگر حضرت عبداللہ صاحب بلوچ رحمۃ اللہ عنہ نے اس کی بات سن کر مسکرا دیے اور اپنے خدمت شیخ فیض کو حکم دیا کہ اس کو روپیہ دو اور اسے چلتا کرو، کیونکہ کتے کا منہ لقمے سے ہی بند ہو جاتا ہے۔ آپ حضرت عبداللہ صاحب بلوچ رحمۃ اللہ تعالی عنہ کے حکم پر شیخ فیض نے اسے 10 روپیہ دینا چاہا، لیکن اس سے یہ 10 روپیہ لینے سے انکار کر دیا، کیونکہ یہ زیادہ رقم کے لالچ میں آیا تھا اور وہ سمجھتا تھا کہ حضرت عبداللہ صاحب بلوچ رحمۃ اللہ تعالی عنہ کے پاس بہت مال اور دولت ہے۔ حالانکہ اس زمانے کے حساب سے 10 روپے بھی بہت زیادہ تھے، مگر سوختے باز جادوگر جو تھا، جب یہ دیکھا کہ آسانی سے 10 روپیہ بھی مل رہے ہیں، اس قدر روپیہ مل رہے ہیں، تو لینے سے صاف انکار کر دیا اور زبان دراز پر اتر آیا۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ اسے اور زیادہ پیسے چاہیے، اور اتراتے ہوئے کہنے لگا، اگر تجھے فقیر کا دعویٰ ہے تو مجھے کوئی کرامت دکھا یا پھر مجھ سے دیکھ اور میری مریدی اختیار کر، میں 100 سال تک دفن ہوئے مردے سے گفتگو کر سکتا ہوں، یہ کرامت مجھ سے کوئی مرتبہ ظاہر ہو چکی ہے۔ حضرت شیخ عبداللہ صاحب بلوچ رحمۃ اللہ عنہ نے اس پر ترس کھاتے ہوئے 10 روپیے دیے تھے، لیکن اب بات حد سے زیادہ بڑھ گئی تھی۔ حضرت عبداللہ صاحب بلوچ رحمۃ اللہ تعالی عنہ اس سوختے باز جادوگر سے بہت غصہ ہوئے اور اسے لے کر قبرستان میانی صاحب تشریف لے گئے اور ایک قبر پر نشان لگا کر فرمایا کہ اگر اس قبر میں دفن کیا ہوا مردہ بول اٹھے اور اپنا حال بتائے تو پھر میں تمہارا مرید ہو جاؤں گا۔ سوختے باز نے یہ سنا تو فوراً تیار ہو گیا اور اس قبر پر کھڑا ہو کر بولا، یاسین۔ قبر کے اندر سے آواز آئی، والقرآن الحکیم۔ اس کے ساتھ ہی اس شخص نے حضرت عبداللہ صاحب بلوچ رحمۃ اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ قبر والے مردہ زندہ ہو گیا، اب اس سے جو پوچھنا ہے پوچھ سکتے ہو، تمہاری ہر بات کا جواب دے گا۔ حضرت عبداللہ صاحب بلوچ رحمۃ اللہ تعالی عنہ نے اس کی بات سن کر اپنے پائے مبارک زمین پر مارے اور فرمایا، اس شخص نے جس کسی کو زمین میں داخل کیا ہے وہ فوراً باہر آ جائے۔ آپ کا یہ فرمان تھا کہ اسی وقت 14 برس کی عمر کا ایک لڑکا سامنے آ کر حاضر ہو گیا۔ آپ نے اس سے پوچھا، کون ہے تو؟
تو کہنے لگا، یا حضرت، میں کویت کے جناتوں میں سے ایک جنات ہوں اور چند برسوں سے ان کی قید میں ہوں اور اس کے حکم سے زمین کے نیچے جاتا ہوں، پھر جو وہ کہتا ہے اس کے مطابق بات کرتا ہوں۔ اس جنات کی یہ بات حضرت عبداللہ صاحب بلوچ رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ نے سنتے ہی ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں تجھے آزاد کرتا ہوں۔ اس جنات کے آزاد ہوتے ہی اقتباس کا عمل بھی باطل ہو گیا۔ پھر آپ حضرت عبداللہ صاحب بلوچ رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ کا شکریہ ادا کیا اور اچانک وہاں سے غائب ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ صاحب بلوچ رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ نے زبان مبارک سے فرمانے لگا، اے سختے باز جادوگر، تو کیا ہمیں بتاتا ہے یاسین کی کرامت، اب تو سن۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یاسین، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے پورے قبرستان سے آواز آئی، والقرآن الحکیم۔ آپ نے اس سختے باز سے فرمایا، اب تم جسے بھی صاحب قبر سے جو پوچھنا چاہتے ہو جاؤ اور پوچھ لو۔ یہ سننا تھا وہ شخص، وہ جادوگر جو کہ بہت بڑا عالم تھا، وہ فوراً حضرت عبداللہ صاحب بلوچ رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں گر گیا اور حاضرین نے نعرے تکبیر اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، اور اس کے بعد وہ شخص، وہ جادوگر معافی کا خواستگار ہوا، کہنے لگا، حضرت مجھے معاف فرما دیجیے، آئندہ کے لیے اس طرح کے کام کرنے سے میں آپ کے دست حق پرست پر توبہ اختیار کرتا ہوں، آپ کے ارادت مندوں شامل ہوں۔ میں نہیں جانتا تھا کہ آپ صحابہ کرام اولیاء اللہ، اللہ اکبر۔ اگر یہ واقعہ آپ کو واقعہ بہت پسند آیا ہو تو کمنٹ میں سبحان اللہ ضرور لکھیں۔ تو ناظرین محترم، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی، یہ شان ہے حضرت عبداللہ صاحب بلوچ رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ شان ہے اس مرد کامل کی جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ قوت و طاقت عطا فرمائی ہے جس کے ایک آواز پر پورے قبرستان سے جواب آ گیا۔ واللہ علم بصواب۔ آخر اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے سے ہمیں بھی نیک راہ پر چلنے توفیق و رفیق عطا فرمائے، ہمیں تمام تر اولیاء کرام، تمام بزرگان دین کا ادب و تعلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سو ناظرین محترم، اگر آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام اولیاء کرام، تمام بزرگان دین کے چاہنے والوں تک ضرور پہنچائیں۔ تو پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔